السلام علیکم. پروگرام نیوز بیٹ ود پارس جہاں کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے میزبان پارس جہاں غیر موجودگی میں ان کے شو کی میزبانی میں کر رہا ہوں. ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج آن گراؤنڈ تو شاید ختم ہو چکا ہے، لیکن بیانات کی حد تک ابھی جاری ہے. احتجاج چھوڑ کر کے پی ہاؤس جانے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہیں گم ہو گئے. حکومت نے ان کی گرفتاری کی تردید تو کر دی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کے حراست میں ہونے کے دعوے کرتی رہی ہے. وہ کہاں گئے، کیوں گئے، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے علی سرفراز صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں. عثمان کاردار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی MPA ہیں. اور نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. علی سرفراز صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا. سر، کہاں گئے علی امین گنڈاپور؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کوئی عطا پتہ، کوئی خیر خبر ملی آپ کو؟ علی امین وہیں پہ گئے جہاں پہ سارے جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہاں گئے ہیں. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو آپ گرفتار کریں. کے پی کے ہاؤس میں جاتے ہوئے پولیس کی پریزن وینز کی ویڈیو فوٹیج ٹی وی چینلز پہ چلی ہو، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ وہ موجود ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی چیف منسٹر وہاں سے، ہمیں پتہ نہیں کہ چیف منسٹر کو کون لے گیا. یہ ریاست علی سرفراز صاحب، لیکن آپ کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے وہاں پہ، دروازے آپ لوگوں نے سارے بند کر دیے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی امین وہاں چلے گئے ہوں؟ کہاں سے ہمارا رابطہ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ جی ہمارے دروازے سارے بند ہیں، کوئی رابطہ ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہے. اب ہمارے رابطے کے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم پاگل تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتا کہ یہ نہیں پتا کہ ہمارا چیف منسٹر کے پی کے ہاؤس میں موجود نہیں ہے. ساری دنیا کے سامنے کے پی کے ہاؤس میں گیا، ان کے پیچھے وہاں پولیس کے پی کے ہاؤس میں اللیگلی انٹر ہوئی، داخل ہوئی، پوری پریزن وینز داخل ہوئیں، اور اس کے بعد وہاں سے چیف منسٹر کو ان میں بٹھا کے وہاں سے گرفتار کر کے ساری دنیا کے سامنے لے کے جایا گیا. کے پی کے ہاؤس کا تو ایک کمرہ بھی نہیں ہے جس کا دروازہ نہ توڑا گیا ہو. میرا تو آپ سے سوال ہے، کیا کے پی کے ہاؤس کی سینکٹی جناح ہاؤس سے کم ہے؟ کیا یہ ایک الیکٹڈ صوبے کے چیف منسٹر کی رہائش گاہ نہیں ہے؟ علی سرفراز صاحب، گزشتہ احتجاج کے بعد بھی جب وہ کہیں پر لاپتہ ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ واپس آئے، تب بھی انہوں نے تو کوئی سوالے سے بات نہیں کی نا. اگر تب کچھ بتا دیتے تو شاید اب کی بار صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے ہاؤس کے اوپر تو ابھی تک پولیس کا قبضہ ہے، اور ابھی تک اس کے ارد گرد گھیراؤ. کے پی کے ہاؤس سے ایک چیف منسٹر جا کیسے سکتا ہے؟ آنے کا تو پتا ہے، جانے کا نہیں پتا. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پھر اسلام آباد پولیس کو وائنڈ اپ کر دیں، آئی جی اسلام آباد صاحب کو گھر بھیج دیں. ایک چیف منسٹر کے پی کے ہاؤس جس کو چاروں طرف سے گھیرا پڑا ہوا وہاں سے نکل کر چلا گیا. علی صاحب، آج CCTV فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں کہ وہ کے پی ہاؤس کے اندر جا رہے ہیں، پھر وہ باہر آ رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر فوٹیجز جاری کی گئی. باہر آنے کی کون سی فوٹیج ہے کے پی کے ہاؤس سے؟ سر، آج باقاعدہ تمام ٹی وی چینلز پہ فوٹیجز چل رہی ہیں. کہاں سے؟ کے پی کے ہاؤس کے مین گیٹ سے باہر جانے کی ویڈیو، عقبی دروازے سے ان کے باہر نکلتے ہوئے ویڈیو، وہ بھی ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب وہ ٹی وی چینل سے اس دروازے سے وہ باہر نکلے تو باہر رینجرز اور پولیس موجود نہیں تھی؟ سر، باہر کے مناظر تو اس فوٹیج میں ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس گیٹ سے نکلتے ہوئے بالکل وہ واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں. پرانی ویڈیوز چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. بہت جتنا پروپیگنڈا حکومت اس وقت کر رہی ہے، حکومت نے تو جو کانسٹیبل جو وہاں فوت ہوئے ہیں کل، ان کا بھی پروپیگنڈا دیکھیں. یہ جھوٹ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. یہ اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. ایک الیکٹڈ چیف منسٹر غائب ہے اس وقت. آج کے پی کے اندر احتجاج جاری ہو رہا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کا احتجاج بالکل جاری ہے. پی ٹی آئی تو ہکا بکا رہ گئی ہے کہ اس نوبت، یہ بھی نوبت آ سکتی تھی کہ آپ چیف منسٹر کو ہی گرفتار کر لیں اور اس کے بعد بیان جاری کریں. علی سرفراز صاحب، یہ کنفرم ہے، آپ اس بات پر کنفرم ہیں کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ جی بالکل کنفرمڈ ہے، جی بالکل کنفرمڈ ہے. کے پی کے ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کی موجودگی میں ان کو گرفتار کر کے لے کر گئے ہیں وہاں سے. پریزن وینز اندر جاتی بھی گئے. 2 پریزن وینز کے پی کے ہاؤس کے اندر انٹر ہوئی ہیں، ان کی بھی فوٹیج ہے. وہ وینز خالی اب ان کو جاتے ہوئے کوئی تلاشی تو نہیں دے کے گیا. ان کی کیا کرنے گئی تھی پریزن وینز؟ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. آپ کے پی کے حکومت کی جورسڈکشن کے اندر
کس لیے گئے تھے؟ چیف منسٹر اپنے چیف منسٹر ہاؤس میں گیا تھا، وہاں پہ جس طریقے سے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کے پی کے ہاؤس کے دروازے ٹوٹے ہوئے، ایک دروازہ نہیں بچا۔ علی سرفراز صاحب، اگر جورسڈکشن آپ کی تھی تو یقیناً پھر آپ کے پاس بھی کوئی تصویر، کوئی فوٹیج اندر کی، کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی موجود ہوگی یقیناً۔ انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، اندر جانے والوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، وہ تو بندے کوئی چھپے ہوئے، کسی نے درخت کے پیچھے سے دیکھا، کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھا، ہر اتنی تعداد میں سوشل میڈیا پر سر آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہے، یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس حوالے سے۔ سر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کسی نے کوئی چھوڑا؟ چیف منسٹر نہیں چھوڑا گیا۔ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں ہر قسم کا ان لافل کام ہو رہا ہے یہاں پہ۔ زرتاج گل کو اس کے گھر سے گرفتار کیا، وہ کوئی دفعہ 44 لگی ہوئی تھی اس کے گھر کے اوپر، جو اس کو سلیپر پہننے کی بھی موقع نہیں دیا گیا۔ اچھا، کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے کنارے کھڑی، ان پہ 7 لگا دیا۔ علی سرفراز صاحب پوچھ لیتے ہیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ، بیچارے چیف منسٹر صاحب کو گرفتار کر لیا لیکن مان بھی نہیں رہے کہ اب گرفتار کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ کسی ادارے کی حراست میں نہیں ہے، پتہ ہے کچھ ان کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذیشان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میں نے بھی کہیں آتے جاتے ان کا تلاش گمشدگی کا اشتہار دیکھا تھا، اور میرے تو خیال میں ایک موسٹ وانٹڈ کا بھی اشتہار لگا دیں تو زیادہ اچھا بہتر ہوگا۔ آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خام خواہ اپنے چینل کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ ان کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے ڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں نا کہ چیف منسٹر ہیں وہ، ان کا غائب ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ ٹوپی ڈرامہ اور یہ ایک دم سے میڈیا کی سپیس لینا، اور مجھے 2-4 چینلز نے کل فون کیا جب یہ ہوا ہے، آپ بتائیں جی گنڈاپور صاحب جو گرفتار ہو گئے ہیں، اب بہت انتشار پھیلنے والا ہے، پورے ملک میں انتشار پھیلنے والا ہے۔ ارے بھائی یہی تو اسکرپٹ ہے جو لکھی گئی ہے ڈیالہ میں، کہ ہم ایک شرلی چھوڑیں، ایک تماشا شروع کر دیں اور پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیں اور کہیں لو جی یہ تو جس طرح 9 مئی میں عظمیٰ صاحبہ کیا اسی وجہ سے تو گرفتاری ظاہر نہیں کی جا اسی وجہ سے تو کیا گرفتاری ابھی تک چھپا کے نہیں رکھی گئی کہ پھر سے انتشار پھیلنے کا خدشہ نہ ہو؟ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ذیشان، وہ خود غائب ہوئے ہیں، وہ خود سین سے غائب ہوئے ہیں تاکہ کوئی ڈرامہ بازی ہو۔ یہ سب ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول دھوکا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پارٹی چلتی پروپیگنڈا پہ، یہ چلتی جو اپنے جھوٹ کے بیانیے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے یہ فیک ویڈیوز ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن جب لوگ ان کو پکڑتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی ان کا یہی تماشا ہو رہا ہے۔ ان کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کتنی یہ نقصان پہنچا رہے ہیں ریاست کو۔ ہماری ایک ملک میں ایک اتنا امپورٹنٹ شنگھائی تعاون ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں 13 ممالک کے سربراہ آ رہے ہیں، اور اس سے معیشت کا پہیہ چلے گا، انویسٹمنٹ آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، انڈسٹریز لگیں گی۔ یہ پھلتے پھولتے پاکستان کو تو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی ان کو حیا نہیں کہ ایسے موقع پہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر علی امین گنڈاپور جو ہے نا اس کو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے، جو وہ حرکتیں کر رہا ہے اور جو وہ پاکستان کو نقصان اب جہاں بھی گھسا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ بھی بسکٹ اور وہ علی سرفراز صاحب ذرا رکیے گا، علی سرفراز صاحب ذرا رکیے گا، پاکستان کے حال پہ رحم کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، ان کے ڈرامے بازی جو ہے نا سب کھل کے سمجھ آ گئی ہے۔ عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں، ابھی علی سرفراز صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی پرانی فوٹیج آپ نے جاری کر دی ہے ان کے باہر نکلنے کی۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور باہر نکلے تھے، اسلام آباد سیف سٹی کہلاتا ہے، جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں کچھ فوٹیج کچھ تو موجود ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ کچھ ہوگا تو میں آپ کو دکھائیں گے نا۔ نہیں تو اسلام آباد کے جو سیف سٹی کے کیمرے تھے وہ بھی اویلیبل نہیں تھے۔ ضرورت ہے آپ کے خیال میں سیف سٹی کیمراز جو ہے، یہ تو کلیم تو یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چوہا نکلے، کوئی بلی نکلے تو وہ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ چیف منسٹر ان کے سیف سٹی کیمراز میں ہی کہیں پہ نہیں آیا، کمال کی باتیں کرتی ہیں۔ سیف سٹی کیمراز آج بتا رہے تھے آئی جی اسلام آباد کہ وہ سارے ڈیمیج کر دیے آپ کے لوگوں نے، کارکنوں نے۔ سر میری بات سنیے، سائرہ بانو صاحبہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام کے اندر بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں ان کے بیانات کو میں نہیں مانتی۔
اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر آپ کے سامنے کوئی بیان آ رہے ہیں تو یا فیصل وابڈا کے یا محسن نقوی کے، دو بندوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، حکومت تو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بیانات آنے کا سلسلہ تو جاری ہے علی سرفراز صاحب، لیکن اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہے اس پر؟ ہمارا سٹانس بالکل یہ ہے کہ یہ بالکل ایک میجر صوبے کے پی کے چیف منسٹر کو انہوں نے اغوا کیا ہے، اور یہ آگ لگا رہے ہیں، اور کے پی کے اندر بلوچستان کے حالات پہلے خراب ہیں، یہ ریسپانسبل ہوں گے پورے پاکستان میں آگ لگانے کے لیے۔ نادر گبول صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ گبول صاحب، وفاق کے لیے بھی یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے گبول صاحب کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر اس طرح سے غائب ہو جائے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، حکومتی اداروں کی وہ حراست میں نہیں ہے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاپتہ ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے کے پی والے، تو یہ فیڈریشن پر بہت بڑا سوال ہے گبول صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں اس سوال کا جواب میں دو طریقے سے دوں گا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز پہ بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ ایک صوبے کا سی ایم، دیکھیں ملک کے اندر اگر ایک پرائم منسٹر کو سزا دی جا سکتی ہے، جیسے کہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو سزا دے کے نااہل کیا گیا، تو سی ایم کیا ہوتا ہے؟ اگر سندھ کا بھی سی ایم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، قانون توڑے گا، ملک میں اشتعال پھیلائے گا، اسٹیٹ مشینری، اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ کو اٹیک کرے گا، تو سی ایم سندھ کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے فیوچر میں۔ تو علی امین گندا پور صاحب جو ہے وہ کوئی آسمان سے تو نہیں ہوتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹڈ ہیں ابھی؟ وہ نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ میں دو طریقے سے سوال کا جواب دوں گا۔ ایک تو میں آپ کو یہ چیز بولوں گا کہ سی ایم ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ قانون ہاتھ میں لے گا تو وہ اریسٹ ہو سکتا ہے، مگر علی امین گندا پور اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ اریسٹڈ ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت اگر اریسٹ کرتی تو وہ اون کرتی۔ وفاقی حکومت کو یہ بتانے میں کوئی ڈر یا کوئی خوف تھوڑی ہے کہ ہاں بھئی ہم نے اس کو اریسٹ کیا قانون کے تحت، کیونکہ کیسز تو ہیں ان کے اوپر، وہ کیوں اس چیز کو ڈینائی کریں گے؟ میرا ماننا تو یہی ہے، اور میرا تجربہ اور میرا تجزیہ یہی ہے کہ علی امین گندا پور صاحب، جس طرح عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی تھی، عظمیٰ کردار صاحبہ، کہ پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ ہے وہ چلتا ہی جھوٹ پہ ہے، سینسیشنلزم پہ ہے، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، کبھی وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں بھائی شلوار کے اندر سے پتہ نہیں 6 گولیاں نکلی ہیں، اس طرح کی تو ان کی ماضی میں ٹریک ریکرڈ رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا یہ ایک پورا پری پلانڈ ان کی ایک سازش تھی کہ اس طرح سے وہ اپنے فالوورز کے جو ایموشنز ہیں اس کے ساتھ مزید کھیلیں گے، مزید ایک حکومت کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف نفرت انگیزی کریں گے۔ اور علی امین گندا پور صاحب کے اندر کوئی ہم نے چپ پلانٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اگر جا کے کہیں چھپ جاتے ہیں کسی گھر میں تو ہم ان کو ٹریک کر سکیں۔ بھی پی ٹی آئی کے جو اپنے ورکرز ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ علی امین گندا پور صاحب کہاں ہے، کب نکلے ہیں، لاسٹ ان کا ویئر اباؤٹس یہی تھے کہ وہ کے پی کے ہاؤس میں تھے، وہاں سے اب پتہ نہیں کون سے گیٹ سے، کیونکہ گیٹ پھلانگنے میں تو یہ پی ٹی آئی والے تو ماہر ہیں، پہلے ان کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کی بھی آپ کو پتہ ہے ٹریک ریکرڈ، یہ بھی بہت دفعہ دیوار پھلانگ کے بھاگے ہیں ماضی میں، تو ان کو تو ٹریننگ حاصل ہے، اسپورٹس مین لوگ ہیں یہ، ان کے لیے کوئی 1-2 دیوار پھلانگنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر میری ریکویسٹ یہی ہے پی ٹی آئی والوں سے، علی امین گندا پور صاحب سے، کہ جہاں بھی ہیں واپس آ جائیں، اور ملک کے لارجر انٹرسٹ میں لوکنگ ایٹ دا اکنامک اینڈ سیکورٹی سچویشن آف دا کنٹری، ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے اگر آپ سب پاکستانی ہوں۔ چلیں سر، ڈھونڈ تو رہے ہیں انہیں سارے، اب دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کی واپسی ہوتی ہے۔ علی سرفراز صاحب، علی امین گنڈا پور کو تو سب ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے طور پر تلاش کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کہاں لاپتہ ہے سر؟ ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ جب علی امین گنڈا پور غائب ہوئے تو اس کے بعد کہا گیا کہ اعظم سواتی کمان سنبھالیں گے، لیڈ کریں گے، وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے، اسد کیسر وہ کہیں نظر نہیں آئے، آپ کے عمر ایوب صاحب وہ کہیں نظر نہیں آئے، کہاں لیڈرشپ گئی ہے آپ کی ساری؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی تو بات ہے، میں 2-3 چیزوں پہ، انہوں نے بڑا کلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی جھوٹ بولتی ہے۔ میں ایک یہ کانسٹیبل جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اسلام آباد میں، پہلے تو میں ان کے جھوٹ پہ سے ذرا پردہ فاش کروں۔ ان کے بیٹے کا سوشل میڈیا پہ بیان چل رہا ہے، اور کس طرح انہوں نے آنسو بہائے ہیں، اور کس طرح انہوں نے، ہمیں بڑا افسوس ہے، بہت دکھ کی بات ہے، کسی بھی پولیس کے اگر اہلکار کی ڈیتھ ہوئی، اور علی امین کی وہاں سے کے پی کے ہاؤس سے ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی وہاں پہنچنے کے بعد، اگر ان پولیس والوں کے ساتھ کسی کو سمپتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ہے اور ہمیں ہے، کیونکہ علی امین نے کہا تھا کہ اگر دوسری طرف بھی کسی کا نقصان ہوگا تو وہ ہمارا نقصان ہوگا، وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ انڈر پریشر نوکریاں کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کا بیان، ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت،
جو کہہ رہا ہے کہ میرے والد کو کوئی چوٹ نہیں لگی, اور انہوں نے کس لیول کا جھوٹ کا ڈرامہ مچایا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آنسو گیس کی ان کو چڑی ہے, جس کی وجہ سے وہ پہلے بھی ہارٹ پرابلم میں مبتلا تھے. انہوں نے اتنی بے دریغ نہتے لوگوں پہ آنسو گیس پھینکی ہے, اور ایک کانسٹیبل کی ڈیتھ تو کنڈیمیبل ہے ہی, اور یہ ان کی آنسو گیس کی وجہ سے ہوئی ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگ علی سرفراز صاحب جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اسی ویڈیو میں گنڈا پور صاحب نے یہ کہا تھا کہ سب لوگوں کو یہاں لے آئیں, یہاں پر میں انہیں شیلٹر دیتا ہوں, انہیں کھانا بھی یہاں پر دیا جائے گا. کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ جو آپ اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ جی جو کے پی ہاؤس ہے اس کو سراؤنڈ کیا گیا پولیس کی جانب سے؟ دیکھیں, علی امین نے اگر لوگوں کو بلایا, دیٹ از irrelevant ایٹ دا مومنٹ. واٹ از ریلیونٹ از کہ علی امین ہیز بین ابڈکٹیڈ, زرتاج گل ہیز بین اریسٹڈ فرام ہر ہاؤس. پوری دنیا نے دیکھا ہے. واٹ واز دا ریزن؟ یہ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ایکسپلین کریں. یہ ایک ڈیفیکٹڈ گورنمنٹ ہے, برے طریقے سے فیلڈ گورنمنٹ ہے. یہ اب اپنی خفت مٹانے کے لیے اس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں. سر باقی لیڈرشپ کہاں گئی, جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے. ان کی ساری اس وقت ان کا مسئلہ ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. I will tell you where the entire leadership is. اعظم سواتی صاحب کو بھی انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ اتنا کیوس تھا. اعظم سواتی has been arrested, علی امین has been arrested, زرتاج گل has been arrested. اعظم سواتی بھی اریسٹڈ ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے؟ 874 لوگوں کے اریسٹ کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری نے ٹی وی کے اوپر ایکسیپٹ کیا ہے. وہ 874 اس میں اعظم سواتی بھی ہیں, اس میں پھر عمر ایوب بھی ہوں گے, اس میں پھر شبلی فراز بھی ہوں گے. یہ ساری لیڈرشپ آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت گرفتار ہے. بھائی گزارش سن لیں, عمر ایوب کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. ایم این ایز کو ایز اے پارٹی پالیسی ہمارے منع کیا گیا ہے کہ آپ باہر نکل کے آپ ان کو پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کریں گے, بیکاز ایم این ایز کی جان کو خطرہ ہے. ان کو ایک ایک ووٹ چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے ہمارے سعد اللہ بلوچ صاحب کی بیوی کو, ان کی بیٹی کو, ان کی خالہ کو ان کے گھر سے ابڈکٹ کیا ہے. ہمارے ایم این ایز کو کروڑوں اربوں روپے کی ہارس ٹریڈنگ کو سپریم کورٹ نے کھلی اجازت دے دی ہے. یہ جو عمر بندیال صاحب نے جو کہا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس کی جو دوبارہ جس طریقے سے بینچ کی تشکیل ہوئی ہے, آرڈیننس کے اندر بینچ تشکیل کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں بتایا گیا تھا. جس سر یہ معاملہ ذرا دوسری طرف نکل گیا ہے, اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مجھے بھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے؟ بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس اس حوالے سے ذرا بات کریں گے اور جانیں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. احتجاج جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا, اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا غائب ہونا, یہ ساری چیزیں اس وقت بہت جو ہے وہ تشویشناک صورتحال اگر میں کہوں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا. عظمیٰ صاحبہ, لاہور میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے. ابھی علی سرفراز صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو اہم لیڈرشپ ہے, جو رہنما ہیں, ان کو جان کا خطرہ ہے, اس لیے وہ باہر نہیں آ رہے. تو لاہور میں جو احتجاج کا اعلان کیا گیا, آپ نے کنٹینرز لگا دیے, آپ نے موبائل فون سروس بند کر دی, آپ نے انٹری ایگزٹ پوائنٹ سیل کر دیے. کیا یہ بہتر اسٹریٹجی تھی؟ لوگوں کی زندگی عذاب کر دی آپ نے. انہوں نے احتجاج کرنا تھا, کر لینے دیتے. اللہ اللہ خیر سلام. ذیشان, پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ احتجاج سے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے کے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ صرف انتظامیہ نہیں تھی, وہ کے پی کے کی پولیس بھی تھی. کے پی کے کی پولیس لیس تھی, اور باقی ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لیس تھے اسلحے کے ساتھ. ٹیئر گیس ان کے پاس منوں کے حساب سے تھی جو کہ انہوں نے استعمال کی ہے. یہ کوئی عام شہری نہیں استعمال کر سکتا, یہ صرف ٹرینڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. کرینے وہ پورے کے پی کے کی اٹھا کے لے آئے تھے, فائر بریگیڈ وہ کے پی کے کا سارا لے آئے تھے, اور انہوں نے تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے یہ تمام تو چیزیں دی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ حملہ تھا, یہ باقاعدہ آرمڈ حملہ تھا وفاق کے اوپر. کیا وفاق, یہ جو کے پی کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا تھا سی ایم کے پی کو, وہ کس لیے دیا تھا؟ وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ وفاق پہ حملہ کر دیں اور جلسہ کھیلے, یا اس لیے دیا تھا کہ وہ ان کی جو زندگی ہے اس میں کوئی بہتری لے کے آئیں؟ اس وقت جتنے وفاق کے ریسورسز, جتنے کے پی کے ریسورسز ہیں, وہ سارے
یہ اپنے جلسوں پہ اور اپنے یہ احتجاج پہ لگا رہے ہیں. سے زیادہ ہائپ تو آپ کی حکومت نے کریٹ کر دی نا. صوبہ ہے وہ لاوارث چھوڑا ہوا ہے. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ نے مریم نواز صاحبہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, وہ دن رات محنت کر رہی ہیں اور کیا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے نکلی ہوئی ہیں, اور ان کا صرف فوکس یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے عوام کی زندگی میں بہتری لانی ہے. کاش کہ یہ جس طرح 14 روپے کی انہوں نے پر یونٹ ان کو ریلیف 2 مہینے دیا, تو کاش کہ گنڈا پور بھی اپنے ریسورسز میں سے 14 روپے کا ریلیف دے دیتے لوگوں کو, یا گنڈا پور جو ہے وہ بھی اپنی جو ہماری 6.9 پہ اس وقت انفلیشن ہے وہ اپنے صوبے میں بھی لانے کی کوشش کرتے اپنی گورننس سے. وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رسیوں پہ اور ڈولیوں پہ جاتے ہیں دریاؤں سے, اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں, گر جاتے ہیں, اور ان کی جانیں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 35 لوگ زمین کے تنازع پہ مارے گئے وہاں پہ. کوئی گنڈا پور صاحب کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. وہاں پہ کس طرح سے جناب سوات میں احتجاج ہو رہا ہے, کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. سارے ٹیکس پیئر کے پیسے ان کے اپنی کابینہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کرپشن کی نظر کر دی ہیں. پنجاب میں تو اس وقت وہ ہو رہا ہے جو ان کے خواب و خیال میں نہیں, وہ ترقی کر رہا ہے صوبہ. اور یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ترقی ہے پنجاب میں یہ لوگ آئیں اور اس میں رکاوٹیں ڈالیں, اس میں رکھنے ڈالیں. مجھے آپ یہ بتائیں ذیشان, انہوں نے کیا تیر مار لیا جو پہلے لاہور میں ایک جلسہ کیا, ایک بندہ ان کے لیے نہیں نکلا, نہ ان کے پاس کوئی تنظیم. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک بندہ نہیں نکلا تو اب بھی تو احتجاج کرنے دیتے, اب کیوں آپ نے سارا شہر بند کر دیا؟ دیکھیں ہم نے بالکل ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی. آپ نے کنٹینرز لگا کے سارے راستے بند کر دیے, موبائل فون سروس آپ نے بند کر دی, عوام کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے. کیا تیر مارا تھا, کیا تیر مارا تھا؟ سڑکیں کھلی تھیں, میٹرو کھلی تھی, ہر چیز کھلی تھی. انہوں نے لاہور کے جلسے میں کوئی آیا ہی نہیں ان کے جلسے میں, کیوں یہ رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں؟ اب بار بار تو نہیں یہ ہو سکتا نا کہ بار بار آ جائیں. بھئی جو آپ نے احتجاج کرنا ہے کے پی کے میں کریں, سارا دن بیٹھ کے وہاں احتجاج کریں, سارا دن جو ہے وہ ڈھول بجائیں احتجاج کا. اور جو ہم جو اس وقت پبلک سروس میں لگے ہوئے ہیں, ہم جو محنت کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحبہ, وہ ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ آئیں اور پورا جناب یہ جا کے ڈسٹرب کر کے پورے صوبے کو چلے جائیں. آپ علی سرفراز صاحب آپ کی آواز صحیح طور پر ہم نہیں سن پا رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کا تو یہ حال ہے کہ جو بیچارے بچوں کا جن کے دل میں سوراخ ہے وہ علاج کرانے ہمارے پاس لاہور میں آ رہے ہیں. انہوں نے پورے صوبے کا ستیہ ناش پھیرا ہوا ہے, نہ کوئی ہیلتھ فیسلٹی, نہ کوئی ایجوکیشن کی طرف ان کا دھیان. ان کا صرف یہ دھیان ہے کہ انتشار پھیلانا ہے ہم نے پورے ملک میں, ہم نے بیڑا غرق کرنا ہے پاکستان کی معیشت کو, تو اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. آئی ایم سوری. علی سرفراز صاحب آپ چونکہ اسکائپ پہ ہیں, صحیح طرح سے اس طرح سے اگر بیچ میں بولیں گے تو آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں آئے گی. میں آپ کی باری پر آپ کی طرف آؤں گا, پھر آپ ذرا بات کیجیے گا. نادر گبول صاحب, اس وقت امینڈمنٹس کی جو بات کی جا رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی اختلاف ہے, ان کے ریزرویشنز بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ اے گڈ ٹائم کہ امینڈمنٹس کروائی جائیں؟ اس کو اگر اس معاملے کو مؤخر کر دیا جائے, اگر اس کو کچھ دیر کے لیے اٹھا رکھا جائے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ حالات کچھ بہتری کی جانب جا سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ٹائم تو امینڈمنٹس کا 40 سال پہلے گڈ ٹائم تھا, اس کے بعد 30 سال پہلے بھی بہت اچھا ٹائم تھا, اس کے بعد 20 سال پہلے بھی بہت اچھا ٹائم تھا. 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی گئی تھی, اس وقت کی 2 بڑی پارٹی سے 2 سابقہ پرائم منسٹرز تھے, ایک شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب. انہوں نے اس چیز کا آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور انفارچونیٹلی جو عوام کو جو ایک ریلیف ملنا چاہیے کورٹ سے وہ نہیں مل رہا, مگر پولیٹیکل جو ایک طرح سے وکٹمائزیشن ہے اور پولیٹیکل جو کنٹروورسیز ہے اس کو فروغ ضرور ملتا ہے. انفارچونیٹلی کورٹس اپنا تمام آپ کی بات بجا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی, بجائے اس کے کہ اس طرح سے آپ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں ڈیموکریسی میں جو ہے نا, وہ تمام کو آپ خوش نہیں کر سکتے, ڈیموکریسی میں اکثریت کو خوش کرنا ہوتا ہے. تو ابھی بھی کوشش ہماری یہی ہے کہ جو اکثریت جو پارٹیز ہیں اور جو ایم این ایز ہیں اس وقت, بلکہ ایم این ایز اینڈ سینیٹرز دونوں اپر اینڈ لوور ہاؤس میں, ان سب کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہی ڈیلے ہو رہا ہے. ورنہ تو اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو آج ہی ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دیتے. ہمارا کسی ایک جج کو فیور کرنا یا کوئی پرسن اسپیسیفک جوڈیشل چینجز لانے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں. آور انٹائر
point is, our entire cause is کہ we need to introduce constitutional courts all over the country, not only in the center but in the provinces as well, because جو چند جو constitutional اور political نوعیت کے cases ہوتے ہیں unfortunately وہ 90% ٹائم تمام کورٹس کا لے لیتے ہیں, اور ایک جو عام پاکستانی جو ہے جس کا خدا نخواستہ کوئی جائیداد کا ایشو ہوتا ہے, اللہ نہ کرے مرڈر کا, قتل کا, ایکسیڈنٹ میں کسی کا ڈیتھ ہو جاتا ہے, اس طرح کے جو سول میٹرز ہوتے ہیں وہ 40 کیا 3 نسلیں, مطلب ایسے بھی میرے دوست ہیں جن کے دادا کا کوئی پراپرٹی تھا, وہ آج تک بیچارے, وہ میرے دوست بھی سمجھے 40 سال کی عمر ان کی ہو گئی, 100 سالوں سے کیسز پینڈنگ ہے, وہ حل ہی نہیں ہو رہے. تو اس وجہ سے ہم نے ایک یہ الگ کورٹس قائم کر رہے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں, وہ ان میں ہی سیٹل ہو جائیں, بہتر ہے. اور جو پھر میجورٹی آف دا جوڈیشل سسٹم کی جو ریسورسز ہیں وہ عوام کے جو صحیح معنوں میں جو ایشوز ہیں اس کو ریزولو کرنے کی طرف استعمال کی جائے. مجھے تو نہیں پتہ کہ کیوں پی ٹی آئی اتنا کوئی شور مچا رہا ہے, ان کو شاید کسی ایک جج سے کوئی امید ہے کہ وہ ان کو فیور کرے گا, تو اس وجہ سے وہ اتنا ریزسٹنس شو کر رہے ہیں. اور پورے قبول صاحب اعتراض تو بیسیکلی یہی آ رہا ہے نا کہ یہ پرسن اسپیسیفک اس وقت قانون سازی کی یا امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, ہم بالکل بھی پرسن اسپیسیفک نہیں جا رہے ہیں, بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر بار کاؤنسل ایسوسیشن کے ساتھ انٹریکشن بھی کی ہے, لائرز کی تنظیموں کے ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے. کویشچن آنسر سیشن میں بار بار یہی چیز ریپیٹ کی ہے کہ ہم کسی ایک جج کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہ رہے, ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو ججز کی بھی جو بات ہے اس میں ہم کوئی ایج اسپیسیفک انکریز نہیں لانا چاہ رہے, ہم ٹرم کے اوپر بات کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آرمی چیف بھی جو ہوتا ہے اس کی ایج سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے سال آرمی چیف سرو کرے گا. جب وہ ایک دفعہ آرمی چیف بن جاتا ہے, اس کی تعیناتی ہو جاتی ہے, تو 3 سال کا اس کا ایک ٹرم ہوتا ہے, اور وہ 3 سال پورا کرتا ہے چاہے اس کی عمر 66 یا 67 ہی کیوں نہ ہو جائے. تو اسی طرح سے جب چیف جسٹس ایک سب سے بڑا جج ہوتا ہے ملک کا, ہائیسٹ آفس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, ابھی ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے واپس تو پھر یہ سوال رکھوں گا کہ آئین کی بحالی کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں, اپنے مقاصد کو انہوں نے کس حد تک حاصل کیا ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے آئینی ترامیم کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی. علی سرفراز صاحب, جب یہ احتجاج کا اعلان کیا گیا تو یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ آئین کے تحفظ کے لیے یا آئین کے سربلندی کے لیے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف نے کافی ریزرویشنز بھی اپنے شو کیے تھے ان امینڈمنٹس کے حوالے سے بھی, جس طرح سے بھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ جو بینچ کی تشکیل ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر اینڈ آل دیٹ. کیا یہ مقاصد جو تھے جن کے تحت یہ احتجاج کیا جا رہا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقاصد حاصل ہو گئے ہیں آپ کو؟ جناب میرا, آپ نے کہا کیونکہ میں اسکائپ سے ہوں اور میری آواز کٹتی رہی, مجھے تھوڑا سا اب آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. باقی دونوں شرکاء کو آپ نے زیادہ ٹائم دیا ہے. اب یہ ٹیکنیکل باتوں پہ آئے ہیں تو میں ان سے جواب مانگتا ہوں کہ 2-4 چیزیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, ہماری یہ جو تحریک ہے دیٹ از بیسکلی فار دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جو جوڈیشری کے ساتھ یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے یہ امینڈمنٹس زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل پرسوں یہ بیانات دیے کہ 25 تاریخ سے پہلے امینڈمنٹس تو ہوں گی. پہلا سوال, 25 کے بعد کیوں نہیں ہو سکتی؟ Why before the 25th if they are not person specific? دوسری بات, سارے پاکستان کی بارز ان امینڈمنٹس کی مخالفت کر رہی ہیں. How can you ignore that? یہ وہ وکلا ہے اور بڑے سینئر وکلا ہیں. تیسری چیز, آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کانسیپٹ کا آپ جنازہ بھٹو صاحب کے دیے ہوئے آئین کا یہ پیپلز پارٹی والے کیسے نکالیں گے؟ ہاؤ کین دے جسٹیفائی؟ علی سرفراز صاحب, سوری فار انٹرپشن, لیکن پرسن اسپیسیفک تو آپ بھی جا رہے ہیں نا. آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ جی فلاں جج کو جو ہے وہ آپ چیف جسٹس بنا دیں, تو پرسن اسپیسیفک تو آپ بھی بات کرتے ہیں. پھر نہیں, ہم پرسن اسپیسیفک بالکل بھی نہیں جا رہے, ہم آؤٹ رائٹ ان ساری امینڈمنٹس کے خلاف ہیں. بھٹو بلاول صاحب کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی خلاف ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے خلاف ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی قانون بنا دیا جائے تو اس کو ماننا چاہیے. آپ کے پاس 2/3 ہے کب؟ ہمارا کلیم ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس 2/3 نہیں ہے, نمبر ہی تو نہیں ہے, ورنہ آپ کو منہ کی نہ کھانی پڑتی جب آپ نے پہلے ان کو ٹیبل کیا تھا. اور اگر اس میں کوئی چیز اخفا میں رکھنے والی نہ ہوتی تو آپ مسودہ کیوں چھپا رہے تھے؟ میں اس دن قومی اسمبلی کے, میں بھی ایک ممبر ہوں قومی اسمبلی کا, اینڈ ایز اے ممبر اٹ از مائی رائٹ ٹو گیٹ دی ڈاکیومنٹ
presented before me تاکہ میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکوں اس سے پہلے کہ کسی قسم کی ووٹنگ ہو کسی بھی بل پہ قومی اسمبلی کے اندر. لیکن علی سرفراز صاحب مسودہ دیکھنا تو جب اسمبلی میں آئے گا تبھی آپ کا رائٹ بنتا ہے نا, اس سے پہلے تو نہیں آپ دیکھ سکتے. اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ٹیبل ہو گیا تھا. یہ تو اس دن یہ ہم اسمبلی میں بیٹھے تھے رات گئے تک اسمبلی میں ان سے نمبر سیشن بلائے گئے تھے, میرا خیال ہے کہ سیشن بلائے گئے تھے, اس کو ٹیبل نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں یہ ویسے بھی کمیٹی میں جب گیا تھا تو اس کی کاپی دینے میں ان کو کیا رہتے, ان سے تو منتیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی منتیں کر رہے تھے ان کی کہ بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح کس چکر میں اٹھ کے روز ہر 5 منٹ بعد تم میرے ڈرائنگ روم میں حکومتی جماعتوں والے آ جاتے ہو, کیا پاس کرانا چاہتے ہو, بتاتے کیوں نہیں. اور آج 25 تاریخ سے پہلے کی ان کو کیا پرابلم ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اب تو مسودہ سامنے ہے نا, آپ مجھے بتائیں یہ گبول صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کا کیا کریں گے. اچھا آپ نے کہا کہ جی 2/3 میجورٹی نہیں ہے اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس. آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, آپ کے انٹیکٹ ہیں تمام کارکن آپ کے ساتھ, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ فلور کراسنگ کریں گے اور ان کے ساتھ جا ملیں گے. مجھے پلیز آپ بات کمپلیٹ کر لینے دیجئے. آپ کیسے ایک پرائم منسٹر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرے گا اور وہ دونوں مل کے پھر آگے جج مقرر کریں گے, وہ تو ملازم ہو جائے گا وزیر اعظم کا. ویئر از دی سیپریشن آف پاور. اور سارے آپ کے ریٹائرڈ ججز وہ تو جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ تو نوکر بن جائے گی وہ پوری کی پوری کورٹ. یہ کون سے قانون کے مطابق؟ علی سرفراز صاحب یہ تو آئین سازی کی بات ہو رہی ہے نا, جب آئین میں آلریڈی یہ چیز آ جائے گی تو پھر تو اس کو ماننا پڑے گا. تو سر نہیں آنے دیں گے نا ہم, کیونکہ ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے. نمبر ہوتے تو آئے نا, ہمارے بندوں کے سر پہ بندوقیں رکھ کے ایک ناجائز آرڈیننس کے تحت ایک غلط بینچ تشکیل دے کے جس کی فارمیشن کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, انٹرپریٹیشن کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا کہنا ہے کہ جی آپ پورا ریزسٹ کریں گے, نہیں آنے دیں گے. مجھے جواب لینے دیں عظمیٰ صاحبہ سے. علی سرفراز صاحب رکیے گا ذرا. عظمیٰ صاحبہ چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں آنے دیں گے ہم یہ امینڈمنٹس. یہ دیکھیں بات سر یہ ہے کہ ان کو تو گڈ ٹو سی یو والی کورٹ کی ڈیسیجنز جو ہیں بڑی اچھی لگتی تھیں, وہ ختم ہو گئی ہیں. جب ہم ڈی سیٹ ہوئے تھے تو مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں اور وہ جناب تالیاں بجائی گئی تھیں کیونکہ ری رائٹ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن. تب تو ان کو کوئی آئین قانون کا کوئی یاد. اور یہ علی نواز صاحب جو ہے یہ ان کو نمبر گیم کی تو بڑی اچھی طرح ان کو جانکاری ہے. تو میں تو ان سے پوچھوں گی کہ جب وہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, جب یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ اور سنجرانی صاحب جو تھے تو ان کے پاس تو نمبر تھے ہی نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا چیئرمین بنوا لیا اس کا سینٹ کا. تو وہ نمبر کہاں سے آئے تھے؟ ایک ہم نے آڈیو تو سنی تھی جس میں بانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 جو ہیں وہ تو میرے ہاتھ میں, 5 کو میں خرید رہا ہوں, فکر نہ کرو میں چل رہا ہوں. اور پھر دیکھیں نمبر کی اگر آپ نے بات کرنی ہے ذیشان, تو پھر بات سر یہ ہے کہ جب ان کی حکومت گئی تھی تو وہ تو گئی آئینی طور پہ اسی لیے تھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے نمبرز بھی اسی طرح سے پورے ہوں گے. ان کے پاس تو نمبر تھے ہی نہیں تھا, تبھی ان کی حکومت گئی تھی نا. تو یہ نمبر گیم جو ہے ذرا اچھی طرح ان کو اگر معلوم ہے تو یہ ساری باتیں بھی ان کو پتہ ہونی چاہیے. آئینی ترمیم کی جاتا ان کو بولے ذرا یہ تھوڑا سا تحمل اور برداشت کریں ذیشان, یہ بیچ میں بولی جاتے ہیں آپ ان کو. میں نے تو دیکھنا آپ نے مجھے کہا بات کرنے کے لیے تو ذرا ان کو علی صاحب ذرا سن لینا, تحمل سے ذرا جواب سن لیں. جی عظمیٰ صاحبہ. تو اب میں آئینی ترمیم کی طرف آتی ہوں. دیکھیں بات ساری یہ ہے آئینی ترمیم کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے. پہلے بھی جب آئینی ترمیم ہوتی تھی تو بڑا اس میں ٹائم لگتا تھا. کب لے کے آ رہے ہیں؟ اچھا مجھے ڈیٹ بتا دیں کب لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں ہم تب لائیں گے جب ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی, کیونکہ ہم تو ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم سب کو آن بورڈ لیتے ہیں. جب ہمارے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نمبر پورے کرنا اس وقت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ شنگھائی کانفرنس ابھی آنے والی ہے, کم از کم اس کا تو لحاظ کریں. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, وقت میرے پاس کم رہ گیا, ذرا نادر گبول صاحب کا بھی میں نے اس پر ٹیک لینا ہے. پاکستان کی معیشت پہ رحم کریں. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نادر گبول صاحب نمبر ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور لے آئیں گے. نادر گبول صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے یہ چیلنج لیا تھا کہ وہ کروائیں گے, یہ چیلنج پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بلاول صاحب نے آج تک جو بھی چیلنج لیا ہے اس چیلنج کو بھرپور طریقے سے پورا کیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہی بلاول صاحب تھے
جنہوں نے اپنا ایک لانگ مارچ شروع کیا تھا کراچی سے لے کے اسلام آباد میں، جس کے بعد ایک مومنٹم بنا تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت کو پھر ہم گرانے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو کامیاب ہوئے تھے۔ بلاول صاحب ینگ ہیں، کیرزمیٹک ہے، انرجیٹک ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے جس چیلنج کو انہوں نے ذمہ داری لی ہے اپنے سر پہ، اس چیلنج کو بھرپور طریقے سے چلیں۔ دعوے تو ہر طرف سے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں میں کتنی حقیقت ہوگی یہ تو آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، عظمیٰ کاردار صاحبہ مسلم لیگ نون سے، اور علی سرفراز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے